بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم جوید صاحب جو ہمارے ڈسٹرکٹ ساحل لاگ کے انچارج رہے ہیں حافظ آباد کے، ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں، ان کو عوام رائس مل کے ریسرچ فارم کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم اپنے جو فارمرز ہیں ان کے لیے ان سے مزید ہم جو ہے نا وہ ڈسکشن کریں گے کہ ہم کیا بہتر سے، کیونکہ یہ ساحل کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس اثر ہے، اور ہم جو ہے نا یہاں پہ اپنے فارم پہ ان کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ آئے ہیں تو ہم ان سے کم از کم کچھ اپنے فارمرز کے لیے، کچھ اپنی انفارمیشن کے لیے کچھ سیکھیں۔ تو جوید صاحب آپ ہمارے فارم پہ آئے ہیں، بہت شکریہ۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو فارمرز ہیں ان کو اپنی سائل کنڈیشن کو بہتر بنانے کے لیے کیا اس پہ اپلائی کرنا چاہیے، اسپیشلی پیڈی کے لیے؟ ملک صاحب، سب سے پہلے آپ اپنی زمینوں کا لیبارٹری سے تجزیہ کریں۔ تجزیہ میں ایکچولی جو چیز سامنے آتی ہے، ایک تو ہم سائل کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں پرابلم بیس پہ، تو ہم فارمر کو سائل پرابلم بتاتے ہیں کہ اس میں سفید کلر کا پرابلم ہے یا کالا کلر کا، یا دونوں ملے جلے۔ دوسرے نمبر پہ ہم اپنی لیبارٹری میں فرٹیلٹی کے لحاظ سے زمین کا انالیسس کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس ادھر تو 6-7 ہیں فیکٹرز، ان کا ہم انالیسس کرتے ہیں، جس میں آرگینک میٹر، اس سے نائٹروجن نکالتے ہیں، فاسفورس ہے، اویلیبل فاسفورس، اویلیبل پوٹاشیم، اس کے بعد آرگینک میٹر ہے، سائل ٹیکسچر ہے، اور جپسم ریکوائرمنٹ، یہ ہم نکال کے زمیندار کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی زمین پرابلم سائل ہے تو اسے کس طرح آپ نے ریکلیم کرنا ہے۔ ریکلیمیشن کے لیے ہم مختلف کیمیکلز ریکمینڈ کرتے ہیں، اور مینلی ہم جپسم کرتے ہیں۔ جپسم فارمر کو ہم لیبارٹری میں نکال کر بتاتے ہیں بھئی پر 6 انچز پر ایکڑ کتنے ٹن جپسم ڈلے گا، اس میں 20 بوری کا ایک ٹن ہوتا ہے، یہ 50 کلو والی ہے، اور وہ فارمر کو ہم اس کو ڈالنے کا طریقہ بتاتے ہیں صحیح، یعنی مکمل طور پہ جپسم بطور ایک دوائی ہے۔ اس کے بعد فرٹیلائزر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں۔ فرٹیلائزر زمین کا انالیسس کر کے ہم دیکھتے ہیں اس میں پہلے نائٹروجن کی مقدار کتنی ہے، فاسفورس کی کتنی ہے، پوٹاش کی کتنی ہے، یہی مین ہم کرتے ہیں ڈسٹرکٹ لیبس میں۔ باقی جو مائکرو نیوٹرینٹس انالیسس ہے وہ ہماری ڈویژنل لیبارٹری کرتے ہیں۔ ہمارا ایک پروجیکٹ بنا ہوا ہے انشاءاللہ، یہ بھی اٹامک ایبزارپشن اسپیکٹروفوٹومیٹر جب ان لیبس میں آ جائیں گے تو ادھر وہ مائکرو نیوٹرینٹس انالیسس بھی ہوگا، وہ انالیسس کر کے ہم پھر دیکھتے ہیں بھی اس فصل کی اسٹینڈرڈ جو ریکوائرمنٹ ہے نیوٹرینٹس کی وہ کتنی ہے، خوراک کی جو موجود ہے زمین میں وہ مائنس کر کے تو فارمر کو بتاتے ہیں کے جیز کے لحاظ سے بھی آپ اتنا کے جی ڈالیں اس میں ڈی اے پی، یا اتنا کے جی ایس ایس پی ڈالیں، اتنے کے جی نائٹروجن ڈالیں، اتنے کے جی پوٹاش ڈالیں، اور پھر ان کو ڈالنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ساتھ جپسم اپنا زنک سلفیٹ ہم جنرلی ریکمینڈ کرتے ہیں، اور بوران جنرلی ریکمینڈ کرتے ہیں۔ یہ تو ہوگا جی ہمارے سائل کا انالیسس۔ اس کے بعد ساتھ ہم زمیندار کو بتاتے ہیں بھئی اس کو بعد میں آپ سپرے بھی کریں، جپسم یا فرٹیلائزر ڈالنے کا بہترین وقت بتاتے ہیں، اور فرٹیلائزر خاص کر فاسفورس کا بہترین وقت بطور بیسل ڈوز ہے، یعنی آخری سہاگے کے نیچے دی جائے، کیونکہ فاسفورس انسالوبل ہے، اموبائل ہے، یہ 1 انچ بھی موو نہیں کرتی زمین میں، 2 سینٹی میٹر صرف 1.5 سے 2 سینٹی میٹر موبلٹی ہے اس کی، یہ جہاں پڑ جاتی ہے وہیں رہتی ہے، پھر جڑ اس کے پاس آتی ہے۔ اور زمیندار عام طور پہ پریکٹس کرتے ہیں کہ منجی لگانے کے بعد اوپر ڈالتے ہیں ڈی اے پی، اس سے جڑ اوپر کو موو کرتی ہے، کیونکہ جدھر خوراک ہے جڑ نے ادھر جانا ہے، اور بعد میں لاجنگ کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، جڑ اتنی ڈیولپ نہیں کرتی۔ اگر نیچے ڈالی جائے تو وہ جڑ نیچے کو سفر کرے گی کھانے کی تلاش میں، تو وہ اس سے مثبت لاجنگ کا نام مضبوط ہے۔ جہاں تک پوٹاش کا تعلق ہے، پوٹاش ہر وقت دی جا سکتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ 50% پوٹاش ہے جو تو بیسل ڈوز دی جائے، باقی بعد میں جب گبے پہ آنے لگے بوٹنگ سٹیج پہ تو اس وقت دیں، اور اگر پھر بھی زمیندار مہنگی کھاد ہونے کی وجہ سے نہ دے سکے تو اسے کم از کم 2 کے جی پر ایکڑ کے لحاظ سے جب فصل گبے پہ آنی شروع ہو تو سپرے کریں، وہ کافی حد تک کور کرے گا۔ جی سر، آپ نے جو وزٹ کیا ہے 1692 کا، 1847 کا، 1885، 1886، جتنی بھی 5 ورائٹی الحمدللہ ہمارے فارم پہ لگی ہوئی ہیں،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو شارٹ ٹنیور ورائٹیز ہیں اس میں 1509 اور 1692 اور 1847 کا اگر کمپیریزن کریں تو فارمر کو جو ہے 1692 پہ اور 1847 پہ جانا چاہیے کہ نہیں؟ جی جانا چاہیے. ایکچولی ابھی نا میں آپ کے فارم کا نا تینوں ورائٹیوں کا مکمل ٹیکنیکلی کمپیریزن کر نہیں سکتا کہ یہ تینوں ایک پوزیشن میں ہیں. 1692 آپ کی ایک افطار زیادہ سے زیادہ لے کے تیار ہونے میں، بالکل جب دوسری 1847 ہے ابھی پینیکل انیشیشن اسٹیج پہ. اس کے بعد جو دوسری ورائٹی ہے آپ کی وہ PB7 وہ تقریباً ہفتہ ڈیڑھ لینا ہے اس نے، لیکن ییلڈ وائز وہ 1692 سے کمپیٹ نہیں کرے گی. کچھ آپ کی جو فصل ہے وہ اتنی بھاری فصل نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. وہ تو شاید وہ فرٹیلائزر کی کمی ہے یا وہ پرابلم ہے، اس طرح کا پرابلم ہے. جتنی باری ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی فرٹیلائزر کی. یونیفارم ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی. دیکھیں ایک کونے پہ بہت اچھی فصل ہے، اس سے آگے پیچز میں فصل ہے، یا کوئی سائل پرابلم ہے یا فرٹیلائزر پرابلم ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا جن کے کثیر ہے آگے یہ ان کی 1885 1886 ان کی ایک کوالٹی ہوتی ہے. جس بھی فصل کے ساتھ منجی کے ساتھ کثیر ہوگا اس کی کوالٹی اچھی ہے. میں آپ 1885 اور 1886 کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کوالٹی وائز انشاءاللہ ان سے سپیریئر ہوگی. دوسرے پھر موسم پہ بڑا انحصار کرتا ہے. منجی جتنی لیٹ پکے، مطلب سرد موسم میں، خاص کر یہ پنجابی میں آپ اسے کہہ لیں اکتوبر میں پکے یا نومبر میں، اس کی کوکنگ کوالٹی بہتر ہوتی ہے. یہ دیکھیں نا، یہ جو 1885 اور 1886 ہے یہ کائنات کی ریپلیسمنٹ جی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کائنات کی بہت اچھی ریپلیسمنٹ ہے. جی. ایک تو اس کی ہائٹ بڑی نارمل ہے اور انشاءاللہ اچھی ہوگی. اور یہ ہے اسی DMS ہے نا، اسی جی مٹیریل سے بالکل. آگے فردر سلیکشن ہے یا فردر پراسنگ ہے بالکل ایسے ہی. جو. اور ایک میرے خیال میں یہ جو ہے نا جی 11 کی، اس کو کم از کم 20 سال ہو گیا میرے خیال. بالکل ایسے ہی ہے. ہماری سپر کو اس نے ریپلیس کر دیا بالکل. پہلے سپر کے ساتھ لوگوں نے کہا پہلے اس کا دانہ موٹا تھا، اتنا پیلیٹیبل نہیں تھا. پیلیٹیبل ہوتا ہے کھانے کو اچھا، بالکل. یعنی جو منہ میں ڈال دے بہت اندر چلا جائے، گھی زیادہ لیتی تھی. اب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں روما بھی آ گیا. حالانکہ یہ رومیٹک ورائٹی نہیں ہے. بالکل. وہ جو اپنا تھی 85 وہ رومیٹک ورائٹی تھی. روما ایکچولی اسی میں ڈیولپ ہوگا. یہ تو ہمارے موسم کی وجہ سے ڈیولپ ہو گیا اس میں. موسم اور سائل کا بھی ہاں سائل مین کردار ہے نا. یہ جو ہمارا کالر ٹریک میں آتا ہے حافظ آباد، شیخ پورہ، ہاف سیال کوٹ، ہاف منڈی، نارووال اور گجرانوالا. یہ کالر ٹریک ہے. یہ ساری دنیا میں اس کا باسمتی کا چاول مشہور ہے. اور باسمتی کہتے ہی ایکچولی باشنا سے ہے نا، ہندی کا لفظ ہے باشنا، متی قبیلہ یعنی خوشبو کا قبیلہ. مقصد ہے کہ آپ کہ آج ہمیں یہ بھی انفارمیشن ملی ہے کہ ہمارا جو حافظ آباد کا ڈسٹرکٹ ہے اس کو دنیا میں اسی لیے اسپیشلسٹ جانا جاتا ہے چاول کے حوالے سے کہ یہ اس ایریے میں سے ایک ایریا ہے جو 4-5 ڈسٹرکٹ آپ نے بتایا کالر ٹریک ہے، اور اس میں سے حافظ آباد جو ہے نا اس میں نا ایکچولی جو ہماری نیٹو ورائٹی ہے نا 370 وہ بھی ہمارے حافظ آباد سے دریافت ہوئی تھی نا. اچھا ویری گڈ. اور اسی 370 کو باقی جتنے نیٹو مطلب قدرتی طور پہ ڈیولپ ہونے والی منجی تھی اس میں سے 370 کا ہی مٹیریل آگے چلا ہے، باقی سب ڈسکارڈ ہو گیا. جس میں 370 کا مٹیریل ہوگا چاہے وہ 25% ہو اسے ہم باسمتی کہتے ہیں. اور باسمتی کا ایک اور کریکٹر ہے اس کا، یہ فوٹو پیریڈزم افیکٹ ہے اس میں. یعنی یہ وقت سے پہلے تیار نہیں ہوتی. یہ ہماری انڈیا 1692 1509 یہ ہم جیسے لگاتے ہیں چند دن زائد لے کے تیار ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اکتوبر سے پہلے پینیکل انیشیشن اسٹیج پہ آتی ہی نہیں. یہ جو فوٹو پیریڈزم کیا ہے ایکچولی جو دن اور رات کی لمبائی کا فرق ہے نا، دن بھی اس میں مؤثر نہیں ہے، اثر رات کا ہے فوٹو پیریڈزم میں. جیسے ہماری گندم کو بھی فوٹو پیریڈکزم ہے، فوٹو پیریڈک ہے، وہ 8-10 دن میں چاہے ہم نے 2 منٹ لیٹ لگائی ہو وہ اسی کے ساتھ پینیکل انیشیشن پہ آ جاتی ہے، پک جاتی ہے. یہ ہوتا ہے فوٹو پیریڈزم کا افیکٹ. بہت شکریہ جاوید صاحب. جی میں آپ جناب آپ کا مشکور ہوں جناب. آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اپنے فارم پہ دعوت دی، تو میں آپ کا مشکور ہوں. اور میں انشاءاللہ آئندہ جب بھی آپ کہیں گے میں انشاءاللہ آ جاؤں گا. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کے دسترخوان میں بھی برکت. یہ جاوید صاحب یہ دیکھو، یہ ہماری ایک ایفرٹ ہے فارمرز کے لیے اور ایکسپورٹ کے لیے. ہم نے ایک کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں سکسیس بھی دی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک نیتی کو ضرور کامیابی یہ آپ لوگوں کا جو اس میں مشورے ہیں وہ ہم فارمر تک پہنچائیں، اور ہمارے جو فارمر ہیں نا وہ ایک ہیلدی کراپ
منڈی میں لے کے آئے ہیں؟ فارمر میں بڑا شعور ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے. فارمر جب تک تو اس کی ایکچولی فصل ہوتی ہے نا وہ ہمیں اہمیت نہیں دیتا, جب فصل فیل ہوتی ہے تو پھر بھاگتا ہے. یہ جنرل ٹرینڈ ہے, فارمر نہ بھی ہومن میں بھی ایک ٹرینڈ ہے نا, ہاں. بیماری ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو بہت شکریہ جی اب جناب, جو ہے نا آپ کا ہم نے بڑا ٹائم لیا چلیں گے. اور